قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن، اور اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان سے کچھ قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تفسیر۔ قل، تم فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے جنات کا واقعہ ظاہر فرما دیں، اور یہ بات بھی بتا دیں کہ جس طرح وہ انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، اسی طرح جنات کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، تاکہ دشمنان خدا کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جنات سے بھی گئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ ان جنات کی تعداد مفسرین نے 9 تک بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی کتاب نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ تفسیر: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنات نے قرآن سنا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سے واقف ہوئے تو وہ اس اعتقادی غلطی سے بھی آگاہ ہو گئے جو منکر انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح بیوی اور بچے مانتے تھے۔ چنانچہ ان جنات نے قوم کے سامنے کہا کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اور اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور بچہ نہیں بنایا، کیونکہ بیوی اور بچے حاجت اور ضرورت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس کے لیے بیوی اور بچے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا اور اس کے لیے شریک اولاد اور بیوی بتا کر بے ادبی کرتا تھا، اور ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور اس پر بہتان نہیں لگائیں گے، اس لیے ہم ان کی ان باتوں کی تصدیق کرتے تھے جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتے تھے، اور ان کی پیروی میں رب تعالیٰ کی طرف بیوی اور بچے کی نسبت کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ہدایت سے ہم پر ان کا جھوٹ اور بہتان ظاہر ہو گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بندہ رونے کی کوشش کرے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا، پیج نمبر 81،
پر دعا کی قبولیت کے ادب نمبر 33 یہ بیان کیا گیا کہ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کریں، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے۔ دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ پاک کے حضور یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کو، کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا ہے اور حرام۔ یہ نقطہ یاد رہے، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ اللہ اکبر۔ اچھوں کی نقالی جو کی جاتی ہے، اچھوں کی نقل کرنا، اس کے ضمن میں معادن اخلاق کتاب حصہ اول پیج نمبر 54 پر دی ہوئی ایک دلچسپ حکایت کچھ تبدیلی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ ایک مسخرہ جو تھا، اس نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں جو ہے وہ آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا، یار تم زندگی بھر تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا، اگر تم واقعی میرے خیرخواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو وہ مرحوم جو دوست تھا وہ بولا، مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سنا تھا، ان اللہ یستحیی عن ذی الشیبۃ المسلم، یعنی بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں، تو اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی یعنی جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا، اللہ پاک اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، مہر
شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیی جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن